نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، پچھلے رکوع میں جہنم کے عذابوں کا ذکر تھا. اس رکوع میں جنت کی بشارتوں کا ذکر ہے. قرآن مجید کا یہ انداز ہے کہ جہاں جنت کا ذکر آئے تو ساتھ جہنم کا ذکر بھی آتا ہے. جہاں بشارت آئے وہاں ڈراوا بھی آتا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعتیں دو طرح کی ہیں. کچھ طبیعتیں ایسی ہیں جو عذاب، سزا، تخویف اور ڈراوے کے ذکر سے سنبھلتی ہیں، اور کچھ طبیعتیں ایسی ہیں جو بشارت، خوشخبری، اچھائی، بھلائی کا ذکر سن کے عمل کی طرف آمادہ ہوتی ہیں. مقصد میرے رب کا یہ ہے، جہنم کے ذکر سے بھی اور جنت کے ذکر سے بھی، کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے، کسی طرح میرا بندہ میرا بن جائے، اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں جنت داخلے کا شوق اور جہنم سے بچنے کا شوق پیدا ہو جائے. تو یہ سب جہنم کے تذکرے بھی، جنت کے تذکرے بھی بلا شبہ میرے رب کی رحمت ہیں جو بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. رکوع کی پہلی آیت، اسلوب بھی اس کا بہت پیارا ہے اور اس کا معنی بھی بڑا خوبصورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا. جنتان، ایک نہیں دو جنتیں تیار ہیں. لیکن اس شخص کے لیے خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا، دو جنتیں ہیں. اب جنتان یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اس کا لفظی معنی یہی ہے، دو جنتیں. لیکن عربی میں تسنیہ تکرار کے لیے آتے، یعنی دو کا لفظ بولا جاتا ہے اور مراد دو کا عدد نہیں ہوتا بلکہ کثرت مراد ہوتی ہے. جس طرح سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ آسمان کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، ثم ارجع البصر کرتین. پہلے فرمایا ایک مرتبہ دیکھنا آسمان میں، نگاہ دوڑا، کیا تجھے کوئی شگاف، کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین، دو مرتبہ اپنی نگاہ کو اٹھا. تو سب نے یہ معنی کیا ہے کرتین کا، بار بار آسمان کو دیکھ. تو ذکر دو کا ہے اور مراد کثرت ہے. یہ عربی کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے. تو یہاں بھی جنتان ذکر تو دو جنتوں کا ہے، لیکن مراد اس سے کئی باغات ہیں جو اللہ نے اپنے سے ڈرنے والے بندوں کے لیے تیار کر رکھے. اور ایک جنت، یہاں تو ذکر دو کا ہے، مراد ڈھیر ساری جنتیں، بہت سارے باغات ہیں. ایک جنت جو ادنا سے ادنا جنتی کو ملے گی، اس کی کتنی لمبائی چوڑائی ہوگی؟ قرآن مجید نے
سمجھانے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اے لوگوں دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، بھاگو اس جنت کی طرف، عرضها کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے، 7 زمینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائے تو جتنا یہ احاطہ بنتا ہے اتنی تو صرف اس جنت کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی کا تو تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جس کارپٹ پہ دری پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی چوڑائی بالکل کم ہے، 4 سے 5 فٹ، اور اس کی لمبائی آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ تو عموماً چیزوں کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ نے لمبائی کا تو ذکر ہی نہیں کیا، چوڑائی ہی زمینوں اور آسمانوں سے بڑھ کے ہے۔ تو اگر یہ دوہری بھی مل جائے تو پھر بھی کم نہیں ہے، بہت کچھ میرے رب نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ایک ہی میرے رب نے شرط لگائی ہے کہ اتنی بڑی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ 5 مرلے کا پلاٹ حاصل کرنے کے لیے متوسط طبقے کے بندے کی آدھی زندگی صرف ہو جاتی ہے، آدھی زندگی پلاٹ خریدنے میں اور آدھی زندگی مکان بنانے میں، اور پھر بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی جائیداد اپنے نام کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی بڑی قیمت نہیں ہے، اتنی زیادہ قیمت نہیں ہے، لیکن قیمت ہے ایسی جو مشکل بہت ہے، وہ صرف ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر، خوف خدا پیدا کر۔ قرآن مجید بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں معانی کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ صرف ایک بات، اتنی بڑی جائیداد مل رہی ہے اور کام صرف کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا ڈر، اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اذان کی آواز آئے ہم مسجد میں آ جائیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس کی حق تلفی کی جائے اور نہ اس کے بندوں کی حق تلفی کی جائے، حقوق اللہ کو ادا کیا جائے، حقوق العباد کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے اللہ کا خوف۔ اور یقین جانیے جس شخص کے دل میں تقوی کا زیور آ گیا، جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، یوں سمجھیے کہ اسے قلب سلیم مل گیا۔ قلب سلیم، صاف ستھرا دل، اور صاف ستھرے دل کو، اللہ کا ڈر رکھنے والے دل کو میرا رب جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ ایسے دل تو اللہ نے بنائے ہی جنت کے لیے۔ تو اس دل کو خوف خدا سے منور کرنا ہے، اللہ کے ڈر کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں سجانا ہے۔ ہمارے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اگر اللہ کا خوف ہوگا۔ قرآن مجید کئی مقامات پہ مختلف تعبیروں کے ساتھ ہمیں تقوی کی ترغیب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں صرف ایک چیز لیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں جن آیات کی تلاوت کرتے تھے وہ تقوی کے مطابق تھی۔ کیوں؟ کہ انسان کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ ان سارے معاملات کو اچھے انداز میں مکمل کر سکے۔ شوہر اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ کبھی بیوی کی حق تلفی نہیں کرے گا، کبھی اپنی اولاد کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی جرات نہیں کرے گا، شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے حقوق میں کمی نہیں کرے گا۔ اسی طرح بیوی ہے اگر خوف خدا والی ہے تو شوہر کے بے شمار حقوق شادی کی وجہ سے اس پہ لازم ہوتے ہیں، وہ ان کو ادا کرنے والی بنے گی۔ تو تمام تر معاملات میں، ہمارے نجی معاملات، ہمارے اجتماعی معاملات، ہمارے معاشرتی معاملات، ان سب کا تقوی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ ایک گہرا ربط اور ایک مضبوط قسم کا تعلق ہے۔
اور جہاں بھی تقوی نکلے گا، اللہ کا ڈر نکلے گا، پھر معاملات ایسے بگڑیں گے کہ اللہ کی پناہ۔ اب ملک کے پاکستان کا حال دیکھ لیں، ہمارے جتنے افسران ہیں یہ صرف اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، یہ صرف اپنی چیزیں بنا رہے ہیں، ان کے اپنے بینک بیلنس بڑھ رہے ہیں، ان کے بنگلے بڑھ رہے ہیں، بیرون ملک ان کے اثاثے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے، بس جو ہم بنا لیں، جتنا بنا لیں، اللہ کا ڈر نکلا تو ان کی اس بے خوفی کی وجہ سے، ان کی اس دلیری کی وجہ سے پوری قوم آج عذاب کا شکار ہے۔ ہمارے وطن میں ٹیکس کوئی کم تو اکٹھا نہیں ہوتا، بہت اکٹھا ہوتا ہے۔ ہم ماچس کی ڈبیاں بھی خریدتے ہیں، وہ ظالم ہم سے کتنا ٹیکس لیتے ہیں، نمک کے پیکٹ پہ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، ہم سے ٹیکس لے کے وہ اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، اللہ کے بندوں پہ نہیں لگا رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اور ہم اپنے تمام تر معاملات میں اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے، ہم بھی عوام بھی اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور مستقبل میں اپنے بچوں کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ جتنی معاملات کی گڑبڑ ہے یہ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور ان معاملات کی گڑبڑ کی وجہ سے ہماری زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تقوی کا معاملات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک ماں بیٹی آپس میں گفتگو کرتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، صبح لوگ آئیں گے لینے کے لیے، تو 10 کلو کا اگر 12 کلو ہوگا تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ بیٹی کہتی ہے ماں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا ہے۔ اب وہ ماؤس کوئی پاکستانی رکھ گئی، وہ کہتی ہے کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر ہے، چار دیواری ہے، بس چھپ کے کام کرنا ہے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے۔ وہ نوجوان لڑکی جس کا دل خوف خدا سے معطر تھا، اس نے وہ جملہ بولا جو تاریخ نے سنہری حروف میں اپنے اندر محفوظ کیا کہ اے ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اتفاق سے حضرت عمر گشت کرتے یہ جملہ سن گئے، اس مکان پہ نشان لگایا، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے آئے اور اس لڑکی کا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا۔ انہیں معلوم تھا کہ جس عورت کے دل میں خوف خدا ہے وہ میرا گھر، میرے بچے کا گھر بڑے عمدہ طریقے سے آباد کر سکتی ہے۔ تو ہمیں تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی چیز میں ظاہری فائدے کے لیے تقوی کا لباس اتاریے مت۔ اگر آپ نے تقوی کا لباس پہن رکھا ہے نا، آپ بڑی سی بڑی مشکل میں پھنس جائیں، عظیم سے عظیم مصیبت کے پہاڑ کے نیچے آ جائیں، میرا رب کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اگر تمہارے دل میں میرا ڈر ہے نا، میں اس بڑے پہاڑ سے، مصیبت کی اس بڑی چٹان کے نیچے سے تمہیں ایسے نکالوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دو نمبریاں کر کے رزق نہ کمایا کرو، صرف میرا ڈر پیدا کر لو، ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو روزی کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں خوف خدا کو سجانا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اور سب سے پہلی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تم اپنے رب سے ڈر کے دیکھو، اس نے تمہارے لیے کئی جنتیں تیار کی ہیں۔ اب جنت کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اس رکوع میں چلتا رہے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔